بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبرستان میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو کہ بہت ظالم اور بدکار تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر روز ایک حسین و جمیل لڑکی منگواتا، اس کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو بہت ہی زیادہ انعامات دے کر رخصت کر دیتا۔ اس شہر کے ایک گھر میں ایک بڑھیا اور اس کی بیٹی رہتی تھی جو کہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ بادشاہ نے ایک دن اپنے سپاہیوں کو کہا کہ میرے لیے آج شریف خاندان سے کوئی لڑکی لے کر آؤ۔ اس کے سپاہی اس بڑھیا کے گھر گئے۔ وہ بڑھیا کو کہا کہ بادشاہ سلامت نے آج آپ کے گھر کو اپنی خدمت کرنے کے لیے چنا ہے۔ چنانچہ سپاہیوں کی یہ بات سن کر بڑھیا بہت ہی رونے لگی۔ اس شہر میں ایک اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ رہتا تھا جس کا نام شیخ ابو قصاب تھا۔ بڑھیا نے جب بادشاہ کے سپاہیوں سے یہ خبر سنی تو وہ بھاگتی ہوئی شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بڑھیا نے شیخ ابو قصاب سعید رحمۃ اللہ کو روتے ہوئے عرض کی، شیخ صاحب میری دستگیری کریں۔ بادشاہ کے سپاہی میرے گھر میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آج رات بادشاہ نے میری بیٹی کو گھر بلایا ہے تاکہ وہ میری بیٹی کے ساتھ زناکاری کر کے اس کو انعامات سے نوازیں۔ میں بادشاہ کی یہ منحوس بات سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی ہوں تاکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر سے اس بلا کو دور کر دیں۔ چند لمحے کے لیے شیخ صاحب خاموش رہے، پھر شیخ ابو قصاب نے اس بڑھیا کو فرمایا، اے بڑھیا، زندوں میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو تیری فریاد کو پورا کر سکے۔ تو فلاں قبرستان میں چلی جا، تجھ کو وہاں فلاں حلیے کا شخص ملے گا جو تیرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا۔ اس کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ تیرے سے یہ مصیبت ٹال دے گا۔ بڑھیا شیخ صاحب کے کہنے پر اس قبرستان میں پہنچ گئی۔ وہاں بڑھیا کو ایک بہت ہی خوبصورت چہرے والا نوجوان ملا جس کے جسم اور لباس سے بہت ہی پیاری خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سلام کیا تو نوجوان نے بی بی کے سلام کا جواب دیا اور بڑھیا سے قبرستان آنے کا سبب دریافت کیا۔ بڑھیا نے اس نوجوان کو سارا قصہ بتا دیا۔ نوجوان نے بڑھیا کی بات بڑی تسلی سے سن کر بڑھیا کو کہا کہ تو شیخ ابو سعید کے پاس یا کا دعا کا کہہ، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بڑھیا نے روتے ہوئے کہا کہ یہ بھی عجیب قصہ ہے کہ زندہ مجھے مردوں کے پاس بھیج دیتا ہے اور مردوں میں رہنے والا مجھے زندہ لوگوں کے پاس بھیج دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ دستگیری کوئی نہیں کرے گا، میں اب کہاں جاؤں؟ اس نوجوان نے کہا، اے بی بی، تو شیخ ابو سعید کے پاس جا، وہاں سے ہی تیرے لیے دعا ہوگی جو کہ تجھ سے تیرے اوپر مصیبت کو ٹال دے گی۔ بوڑھی عورت پھر شیخ ابو سعید کے پاس حاضر ہوئی۔ شیخ ابو سعید بڑھیا سے سارا قصہ سن کر اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ شیخ صاحب کا جسم پسینے سے تر ہو گیا، ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ نیچے زمین پر گر گئے۔ عین اسی وقت شہر میں شور مچ گیا کہ بادشاہ فلاں شہر کی بیٹی کی عزت لوٹنے کی نیت سے اپنے محل سے نکلا تھا کہ راستے میں ان کا گھوڑا کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ گھوڑے کے ٹکرانے سے بادشاہ سلامت گھوڑے سے نیچے گر کر مر گیا۔ شیخ کی دعا سے شہر والوں سے یہ بلا دور ہو گئی۔